اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی و واقعات کے بارے میں گفتگو جاری ہے۔ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے میلاد مسعود کی مناسبت سے آپ تمام مؤمنین کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور نہایت خوشی کا موقع ہے کہ امام زمان کی میلاد کی مناسبت سے ہم ان کے اس جلیل القدر عالم بھائی کا تذکرہ کریں جسے خود امام زمان اخ الصدید کے عنوان سے یاد کرتے ہیں۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے آثار اور کتابوں کا تعارف کروایا جا رہا تھا۔ کل کے درس میں ہم نے شیخ مفید کی فقہی اور اصولی موضوعات پر لکھی گئی کتابوں کا تعارف کروایا۔ آج ہم آپ کی خدمت میں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے تاریخی موضوعات اور اعتقادی موضوعات پر تحریر کی گئی کتابوں کا تعارف کروائیں گے۔ عزیزان محترم، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ سے تاریخی موضوعات پر 3 کتابیں ہم تک پہنچی ہیں جو آج بھی دستیاب ہیں، جن کے بارے میں آج بھی جو ہے وہ ان کا اثر تلاش کیا جا سکتا ہے۔ پہلی کتاب جس کا تعارف کرواؤں وہ ہے مسار الشیعۃ فی مختصر تواریخ الشریعہ، یا اس کا ایک دوسرا نام ہے تواریخ الشریعہ، مختصر نام، لیکن اگر اس کا تفصیلی نام تلاش کیا جائے تو تفصیلی نام ہے مسار الشیعہ فی مختصر تواریخ الشریعہ۔ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت اور شہادت کے موضوع پر تحریر کی گئی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں تاریخ اسلام کے واقعات کو بھی، اور وہ بھی اہم واقعات کو تحریر کیا گیا ہے۔ دوسری کتاب جو زیادہ قدمت رکھتی ہے اور زیادہ تفصیلی کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے الارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد۔ یہ آج بھی کتاب موجود ہے، فارسی زبان میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے۔ یہ کتاب در واقع شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے کسی مؤمن کی خواہش پر، فرمائش پر تحریر کی ہے۔ اس کتاب میں حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے حالات زندگی کو تحریر کیا ہے۔ در واقع یہ بیان کیا جائے کہ اگر تاریخی موضوع پر ہمارے ہاں شیعیان حیدر کرار میں تاریخی ترین کتب میں یہ الارشاد کا شمار ہوتا ہے تو یہ بات بالکل درست ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ یہ کتاب در واقع 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے فضائل بیان ہوئے ہیں، جبکہ دوسرے حصے میں حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی حالات زندگی کو اور واقعہ کربلا کو بیان کیا ہے۔ اس کتاب میں در واقع حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل کو بھی بیان کیا گیا ہے اور اصحاب خاص کے فضائل کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ تیسری کتاب جسے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت حاصل ہے اور ان کے آثار میں موجود ہے، اس کتاب کا نام ہے الجمل والنصرۃ لسید العطرۃ فی حرب البصرۃ۔ اس کتاب میں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ جمل کے واقعات کو بیان کیا ہے اور اس جنگ سے متعلق مسلمانوں کے عقائد اور نظریات کو کھل کر بیان کیا ہے۔ یہ 3 کتابیں در واقع شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخی موضوعات پر کتابیں ہیں۔ البتہ ان کتابوں کو علم کلام سے بھی جوڑا جا سکتا ہے، چونکہ بیان کیا کہ علم کلام در واقع ایک ایسا علم ہے کہ جس میں عقلی دلائل کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں باقاعدہ اعتقادات اسلامی کو بیان کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر خود علم کلام کے موضوع پر شیخ صدوق کا ایک منفرد اثر، جسے تاریخی ترین اثر کہا جا سکے، قدیمی ترین اثر کہا جا سکے، وہ در واقع مقالات ہیں، یعنی کتاب کا نام ہے اوائل المقالات فی المذاہب والمختارات۔ علم کلام میں یہ کتاب جو ہے وہ قدیمی ترین کتاب ہے، بے نظیر ترین کتاب ہے، اور یوں کہا جائے کہ اس کتاب کی نظیر جو ہے وہ موجود نہیں ہے علم کلام میں، تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ اس کتاب میں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے سینکڑوں
کلامی موضوعات، اعتقادی موضوعات کو بیان کیا ہے، اور ان کو باقاعدہ اس انداز میں بیان کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ تمام مذاہب اسلامی جو اس دور میں موجود تھے ان مذاہب اسلامی پر ایک تسلط اور احاطہ رکھتے تھے، لہٰذا یہ کتاب شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی جامعیت پر دلالت کرتی ہے، اور یہ کتاب انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں تحریر کی۔ پس اس اعتبار سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب در واقع شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ اس کے علاوہ جس کتاب کا تعارف کرواؤں وہ ہے الافصاح فی الامامت، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کا جانشین کون ہوگا، اس بارے میں شیعہ عقیدہ کیا ہے۔ اس کتاب میں در واقع حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کی امامت سے متعلق شیعہ اعتقادات کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ کتاب در واقع جدلی کتاب ہے، یعنی مجادلئی کتاب ہے۔ جدل عزیزان محترم در واقع ایسے استدلال کو کہا جاتا ہے جو ان قضایا پر مشتمل ہوتا ہے جو قضایا مشہورہ ہوتے ہیں، یا ایسے قضایا مشہورہ پر مشتمل یہ استدلال ہوتا ہے کہ جن قضایا کو مخاطب تسلیم کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ در واقع میں ان جو ہے وہ قضایا کو یا ان استدلال کو در واقع میرے مذہب کے مطابق یا میرے مکتب کے مطابق نہیں ہے، میں ایکسیپٹ نہیں کرتا ہوں، لیکن چونکہ مخاطب قبول کرتا ہے لہٰذا استدلال کے وقت میں ایسے قضایا کا استعمال کرتا ہوں۔ پس در واقع مخاطب کو قانع کرنے کے لیے جدلی روش کو استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ مجادلہ در واقع ایک روش ہے جو مناظرے کی روش ہے، ایک ہنر کا نام ہے۔ عزیزان محترم بعض مقامات پر یہاں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے قیاس کا بھی استعمال کیا۔ قیاس در واقع وہی چیز ہے جسے منطق میں استقراء کہتے ہیں۔ عزیزان محترم منطق میں جو قیاس استعمال ہوتا ہے وہ عقل کے زیادہ قریب ہوتا ہے، لیکن جو استقراء ہے جسے فقہ میں قیاس کہا جاتا ہے یہ در واقع حس کے قریب ہوتا ہے، اور یہ در واقع قانع کرنے کے لیے مخاطب کو زیادہ مفید واقعہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کتاب الافصاح فی الامامہ میں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے جدلی روش کو اپنایا ہے تاکہ مخاطب کو قانع کیا جا سکے، اس کے سامنے ایسے مشہور اور قانع کنندہ حسی دلائل کو لایا جا سکے جن کو سننے کے بعد اس کے پاس اور کوئی جواب نہ ہو۔ در واقع یہاں اعتراضات کو خود فرض کیا ہے، اور فَإِن قَالَ یعنی اعتراض، قیل لہو تو اس اعتراض کے جواب میں کیا کہا جائے گا۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اس انداز میں اس کتاب کو مسائل پر مشتمل جو ہے وہ تحریر کیا ہے۔ پھر شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے آثار میں ایک نہایت ہی گراں بہا کتاب ایمان و ابی طالب ہے، یعنی حضرت ابو طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے ایمان پر لکھی جانے والی اس زمانے میں یہ ایک نہایت ہی بے نظیر کتاب ہے۔ در واقع اس زمانے میں حضرت ابو طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو کافر قرار دے کر لوگ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا پر اعتراض کیا کرتے تھے، لہٰذا شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان ابو طالب کو ثابت کیا، اور اس انداز میں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا پر جو اعتراضات لوگ کر رہے تھے ان کا دفاع کیا۔ پھر شیخ مفید کے آثار میں ایک نہایت ہی گراں بہا کتاب ہے النکت الاعتقادیہ۔ یہ کتاب عزیزان محترم شیعہ اعتقادات پر مشتمل ہے، مکمل اصول دین شیعہ کو اس کتاب میں 5 فصلوں کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ پہلی فصل میں توحید کے موضوع کو صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسری فصل میں در واقع عدل کو بیان کیا گیا ہے، یعنی عدل الہی۔ تیسری فصل میں نبوت کو بیان کیا گیا ہے، چوتھی فصل میں امامت کو بیان کیا گیا ہے، اور 5ویں فصل میں معاد اور قیامت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ اصول اعتقادات شیعہ پر لکھی جانے والی ایک نہایت ہی مختصر اور جامع کتاب ہے، یعنی 150 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کو یقیناً آپ استفادہ کریں، اور ہمارے ایک چینل ہے معارف اہل بیت، ہم نے اس کتاب کا تقریباً دروس وہاں اس چینل پر اپلوڈ کیے ہیں۔ در واقع ہمارے سندھ سے ایک نہایت ہی عزیز مولانا ہیں یہاں مشہد مقدس میں، مولانا دیدار علی اکبری، انہوں نے اس کتاب النکت الاعتقادیہ پر دروس دیے ہیں،
اور اس کتاب کو مکمل 28 درسوں میں انہوں نے پڑھایا ہے۔ ہم نے اس کتاب کو ضبط کیا ہے اور ہمارے چینل معارف اہل بیت میں موجود ہے، اب وہاں اس کو رجوع کر سکتے ہیں۔ بہت اچھی کتاب ہے، اعتقادات کے حوالے سے جس نے اعتقادات شیعہ کو پڑھنا ہے وہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرے۔ پھر اس کے علاوہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے آثار میں ایک کتاب ہے تصحیح اعتقادات الامامیہ، اس کا دوسرا نام ہے تصحیح الاعتقاد، یا تیسرا اس کا نام ہے شرح کتاب الاعتقادات۔ در واقع مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الاعتقادات۔ مرحوم شیخ مفید نے اپنے استاد شیخ صدوق کی اس کتاب الاعتقادات کی تشریح کی ہے، اور بعض مقامات پر انہوں نے شیخ صدوق کے نظریات کو نقد بھی کیا ہے۔ لہٰذا یہ کتاب 28 فصلوں پر مشتمل کتاب ہے۔ شیخ صدوق کی روش یہ تھی کہ انہوں نے آیات اور روایات پر اکتفا کیا ہے، جبکہ شیخ مفید نے آیات اور روایات کے ساتھ دلائل عقلی کا بھی سہارا لے کر اپنے اعتقادات کو بیان کیا ہے، نظریات کو بیان کیا ہے، یا شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے بعض نظریات کو رد کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جس کتاب کا تعارف کرواؤں وہ ہے مسائل الصاغانیہ۔ یہ کتاب 10 سوالات پر لکھی گئی ہے، یعنی شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کسی مؤمن نے کچھ سوالات بھیجے لیکن اپنا نام نہیں تحریر کیا۔ در واقع وہ مؤمن کسی ایک ایسے علاقے میں موجود تھا جہاں اس مؤمن کے اوپر اعتراضات ہو رہے تھے، اور انہی اعتراضات کے باعث اس مؤمن کے اعتقادات میں ایک تردید ایجاد ہو چکی تھی۔ لہٰذا شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اعتقادات کے دفاع کے لیے، اصلاح کے لیے ان سوالات کا تفصیلی اور قانع کنندہ جواب اس مسائل صاغانیہ میں دیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے آثار میں ایک نہایت ہی اہم اثر رسالۃ حول حدیث نحن معاشر الانبیاء لا نورث۔ در واقع یہ وہ حدیث ہے کہ جو در واقع فدق میں جو ہے وہ دوسرے خلیفہ کی جانب سے جعل کی گئی ہے۔ اس حدیث کے موضوع پر شیخ مفید نے در واقع 6 صفحات پر ایک کتابچہ تحریر کیا ہے۔ کتابچہ اگرچہ مختصر ہے لیکن اس اہم ترین موضوع کو بیان کیا ہے جو شیعہ سنی کے درمیان جو ہے وہ جنجالی ترین اہم ترین موضوع ہے، یعنی واقعہ فدق، جس میں حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خود اپنے حق کا دفاع کرنے کے لیے خود بنفس نفیس تشریف لے کر گئیں۔ عزیزان محترم، فدق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وہ میراث ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فاطمہ کے سپرد کی خداوند متعال کے حکم کے مطابق۔ اور در واقع یہ کہا جائے کہ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا نے اسلام کے لیے جو اپنا سرمایہ خرچ کیا، جو اپنا مال خرچ کیا، اس کے جزا کے طور پر خداوند متعال نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ اہل بیت کو اور ذوی القربہ کو ان کا حق دے دیں۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فاطمہ زہرا کو بلایا اور یہ جاگیر فدق ان کے حوالے کی۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس جاگیر پر باقاعدہ اپنے ملازم، اپنے جو کارندے ہیں ان کو نصب کیا، وہ کام کیا کرتے تھے، جو اس سے پروفٹ ہوتا تھا حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا اسے مخصوص مخارج میں مصرف کرنے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا کرتی تھی۔ در واقع یہ اسلام کا بنیادی ترین بیت المال کے طور پر اسے متعارف کروایا جا سکتا ہے۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد باقاعدہ طور پر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کو کمزور کرنے کے لیے مالی اعتبار سے باقاعدہ اس فدق کو چھین لیا گیا تاکہ امیر المؤمنین کی مالی سپورٹ نہ ہو سکے، اور در واقع اسلامی ریاست کا جو بنیادی ترین مالی نظام یعنی بیت المال جو فدق کے اوپر استوار تھا اس کو چھین لیا جائے تاکہ ریاست اسلامی کو باقی رکھا جا سکے۔ لہٰذا حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خود باقاعدہ طور پر وہاں جو ہے وہ دربار خلافت میں گئیں اور انہوں نے اپنے حق کا دفاع کیا، اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اس مسلمہ حق کو رد کرنے کے لیے پہلے خلیفہ نے ایک حدیث جعل کی
جو حدیث کے راوی صرف وہی ہیں اور اس کے علاوہ اور کوئی راوی اس حدیث کا موجود نہیں تھا، اور وہ حدیث تھی نحن معاشر الانبیاء لا نورث، کہ ہم انبیاء کا گروہ کوئی میراث نہیں چھوڑتا۔ تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنے باپ سے میراث لو اور میں اپنے باپ سے میراث نہ لوں۔ یہ درواقع حدیث قرآن کے باقاعدہ اپوزٹ آ کر جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے، لہٰذا باقاعدہ قانون یہی قرار پاتا ہے کہ اگر کوئی حدیث قرآن سے متصادم ہو تو فضربوہ علی الجدار، یہ حدیث قابل استناد نہیں تھی۔ لہٰذا شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اس مختصر رسالے میں عقلی اور دلائل کی روشنی میں قرآن و سنت سے باقاعدہ استفادہ کرتے ہوئے اپنے مدعا کو ثابت کیا ہے کہ فدق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مسلمہ حق تھا، اور یہ حدیث جو بیان کی گئی ہے یہ حدیث ساختگی ہے، جعلی ہے، مکذوب ہے، اور اس کا کوئی اعتبار نہیں پایا جاتا۔ پھر اس کے علاوہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے آثار میں ایک اثر ہے الکافعۃ فی ابطال توبۃ الخاطع۔ در واقع یہ کتاب شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ جمل اور جنگ جمل میں بھی موجود 3 اہم ترین شخصیات کے بارے میں، یعنی طلحہ، زبیر اور عائشہ کے بارے میں اس کتاب کو تحریر کیا ہے۔ یعنی ان 3 ہستیوں نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کی خلافت کے زمانے میں انہوں نے حضرت سید الاوصیاء کے خلاف جنگ کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ نہیں کی ہے، لیکن ہمارے اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ ان ہستیوں نے توبہ کر لی ہے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں جو عثمان کا زمانہ تھا اس زمانے میں طلحہ اور زبیر کے عثمان کے مد مقابل اور عثمان کے اپوزٹ نظریات کو شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ پھر حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین کی جو خلافت کا آغاز ہوا تو اس خلافت کے آغاز میں طلحہ و زبیر کا جو کردار تھا اس کردار کو بیان کیا، اور پھر ان کے بیعت کرنے اور پھر بیعت کو توڑنے کے بارے میں بیان کیا۔ جنگ جمل کے واقعے کو جو ہے وہ کھڑا کرنے میں طلحہ و زبیر کا کیا کردار تھا اور عائشہ کے کیا نظریات تھے، اس کتاب میں باقاعدہ اسے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ پھر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب جو امام وقت تھے، خلیفہ وقت تھے، جن کے خلاف یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، تو در واقع اس جنگ میں محارب کا کیا حکم ہے، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں اسے بھی بیان کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے آثار میں در واقع 10 رسالے موجود ہیں، جن کا عنوان یوں دیا جا سکتا ہے کہ الفصول العشرۃ فی الغیبۃ، یعنی امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی غیبت کے بارے میں 10 رسالے، یا مسائل العشر فی الغیبۃ، یا امام زمان کی غیبت کے بارے میں 10 سوالات۔ عزیزان محترم، حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے بارے میں اہم ترین جو شبہات بیان کیے جاتے ہیں، یہ کتاب ان شبہات پر مشتمل ہے کہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے نہایتی پختہ دلائل کی روشنی میں ان تمام اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ اس کتاب کے اور 8 نام بھی ہیں، لیکن ہم نے فقط آپ کی خدمت میں 2 نام اس کے بیان کیے ہیں۔ البتہ اسی کتاب سے پہلے 4 رسالے بھی جدا گانہ طور پر پبلش ہوئے، جن کا نام ہے 4 رسالات فی الغیبۃ، یا اس کا دوسرا نام ہے رسائل فی الغیبۃ۔ یہ در واقع حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی غیبت کے بارے میں 4 اہم رسالے ہیں کہ جن میں در واقع 4 موضوعات کو بیان کیا گیا ہے، یا در واقع کہیں 4 سوالات کو بیان کیا گیا ہے۔ در واقع اس موضوع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور و معروف حدیث بھی ہے کہ آپ فرماتے ہیں من مات وہو لا یعرف امامہ مات میتۃ جاہلیہ، یعنی جو شخص مر جاتا ہے اور وہ اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانتا تو در واقع ایسا شخص جاہلیت کی موت مرا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس موضوع کو محور قرار دیتے ہوئے پہلا رسالہ اس حدیث کے بارے میں لکھا گیا، پھر دوسرا رسالہ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی شان کے بارے میں،
اور حضرت امام زمان کے بارے میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں ان اختلافات کو رد کرنے کے لیے اور امام زمان کے وجود بابرکت کو ثابت کرنے کے لیے در واقع دوسرا رسالہ تحریر کیا گیا۔ تیسرے رسالے میں حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے جو 313 اصحاب ہیں در واقع ان اصحاب کے بارے میں یہ تیسرا رسالہ تحریر کیا گیا، اور چوتھا رسالہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی غیبت کی وجہ کیا ہے اس کو بیان کیا ہے کہ وجودہ لطف و ادبہ منا، کہ امام زمان کا وجود بابرکت خود اللہ تبارک و تعالی کا ایک لطف ہے، لیکن امام جو پردہ غیبت میں موجود ہیں اس غیبت کی بنیادی وجہ خود ہم لوگ ہیں۔ پھر اس کے علاوہ شیخ مفید کے آثار میں ایک نہایت اہم رسالہ جس کا عنوان ہے رسالۃ حول خبر ماریہ، یعنی در واقع اس کتاب میں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے ماریہ قبطیہ کے بارے میں اس کتاب کو موضوع قرار دیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس زوجہ جن سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے، اس موضوع کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کے اس یعنی ابراہیم کی ولادت کے موضوع کو محور قرار دیتے ہوئے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو تحریر کیا ہے۔ در واقع رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرزند ابراہیم رسول خدا کے بہت شبیہ تھے، لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ابراہیم سے بہت محبت تھی، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دوسری زوجہ جن کا نام عائشہ ہے، انہوں نے حسادت کے باعث جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ حضور یہ بات کی کہ در واقع یہ ابراہیم آپ کا بیٹا نہیں ہے، یہ ماریہ کے پاس ان کا چچا زاد آیا کرتا تھا جس کا نام جریج قبطی ہے، تو یہ بچہ آپ کا نہیں ہے، جریج کا ہے۔ تو در واقع ایک ایسی تہمت انہوں نے ماریہ قبطیہ پر لگائی جس وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت آزردہ ہوئے، انہیں بہت تکلیف ہوئی۔ حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین کو حکم دیا کہ جاؤ ماریہ کے گھر، اگر تمہیں جریج وہاں نظر آتا ہے تو اسے قتل کر دو۔ امیر المومنین سوال کرتے ہیں کہ کیا مجرد دیکھتے ہی میں اسے قتل کر دوں یا تھوڑا فحص کروں، تتبع کروں؟ تو اب رسول خدا فرماتے ہیں کہ تتبع کیا جائے۔ اب یہاں پر حضرت سید الاوصیاء جب ماریہ قبطیہ کے گھر جاتے ہیں تو بطور معمول چچا زاد تھا تو وہ وہاں ان سے ملاقات کے لیے آیا کرتا تھا۔ اب یہاں تاریخ میں جو اوراق ہیں کچھ مختلف واقعات ہیں، ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ وہ دیوار پر بیٹھا ہوا تھا اس گھر کی، یا گھر کے اندر موجود تھا۔ تو حضرت سید الاوصیاء نے دق الباب کیا تو جریج جو ہے نا وہ پہلے تو کھولنا چاہا، لیکن جب متوجہ ہوا کہ امیر المومنین غیظ و غضب کی حالت میں ہے تو فرار کرنے لگا۔ یا حضرت جب گھر کے اندر داخل ہوئے اور حضرت نے جریج کو وہاں مشاہدہ کیا تو اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور حملے کے لیے جب آگے بڑھے تو جریج متوجہ ہو گیا کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس نے بھاگنا چاہا۔ اب بھاگتے ہوئے یا وہ دیوار پر چڑھا یا وہ درخت پر چڑھا، اور اسی اثناء میں واضح ہو گیا کہ اس کا جب لباس اس کے بدن سے جو ہے وہ عریان ہوا بھاگتے بھاگتے، تو معلوم ہوا کہ وہ تو مرد ہی نہیں ہے، یعنی اس کے پاس آلت مردانہ موجود نہیں ہے اور نہ ہی آلت زنانہ موجود ہے، وہ تو مرد بھی نہیں ہے، عورت بھی نہیں ہے۔ تو اب یہاں سے امیر المومنین کے سامنے واضح ہو گیا کہ جو تہمت لگائی جا رہی ہے یہ نادرست ہے، لہٰذا امیر المومنین واپس پلٹتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر انہیں تمام ماجرا سے باخبر کرتے ہیں۔ تو اس موضوع پر تفصیلی کتاب شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کی ہے جس کا نام ہے رسالۃ حول خبر ماریہ۔ تفصیلی سے مراد یہ ہے کہ اس موضوع کو تفصیلاً شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جائزہ لیا ہے، کیوں چونکہ اس زمانے میں در واقع اسی موضوع کو محور قرار دیتے ہوئے بعض لوگ غلط قسم کے نظریات جو ہیں وہ ان کے درمیان رائج ہو رہے تھے، لہٰذا انہیں جواب دینے کے لیے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو تحریر کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے آثار میں ایک نہایت ہی عجیب اثر بھی آپ مشاہدہ کریں جس کتاب کا نام ہے شرح المنام، یعنی در واقع شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رویہ صادقہ دیکھا، رویہ صادقہ جس میں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ دوسرے خلیفہ کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں
اور مناظرے کا موضوع در واقع رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہے، کہ جسے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں جس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، جسے آیت غار بھی کہتے ہیں۔ یعنی در واقع اس آیت میں یہ مطلب بھی موجود ہے کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی جب رسول خدا نے اپنے ساتھی سے کہا کہ خوف نہ کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور وہ تمام آیت جو آپ وہاں سے قرأت کر سکتے ہیں۔ تو اس میں بعض لوگ اس آیت کو دوسرے پہلے خلیفہ کی فضیلت پر دلیل تصور کرتے ہیں اور ان کی خلافت پر دلیل تصور کرتے ہیں۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے 8 صفحات پر مشتمل اس رسالے میں آیت غار کے موضوع کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور در واقع اسے پہلے خلیفہ کی فضیلت کے جو ہے وہ اس کو رد میں بیان کیا ہے، کہ اس کی فضیلت پر دلیل نہیں ہے یہ آیت، بلکہ ان کی مذمت پر آیت ہے، لہٰذا اس موضوع کو شیخ مفید نے وہاں پر بیان کیا ہے۔ پھر شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نہایتی گراں بہا اثر، جس کتاب کا نام ہے رسالۃ فی عدم صحو النبی، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر اپنی روزمرہ زندگی کے معاملات میں سہو اور نسیان کا یا بھول چوک کا شکار نہیں ہوتے، غلطی نہیں کر سکتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روزمرہ زندگی کے معاملات میں۔ در واقع عزیزان محترم، یہ ایک موضوع ہے جس میں علماء شیعہ کے درمیان اختلاف ہو گیا، یعنی آیا رسول خدا صرف نبوت کے مسائل میں، وحی کے مسائل میں معصوم ہیں، یا عام روزمرہ زندگی کے مسائل میں بھی رسول خدا معصوم ہیں اور وہ کسی قسم کی غلطی کا شکار نہیں ہوتے؟ یہ ایک موضوع ہے کہ جس موضوع پر 2 نظریات پائے جاتے ہیں۔ شیخ مفید اور ابن ولید جو شیخ مفید کے استاد ہیں، در واقع انہوں نے اس نظریے کو بیان کیا ہے کہ نہیں، وحی کے مسائل میں رسول خدا معصوم ہیں، لیکن عام طور پر روزمرہ زندگی میں بھول چوک ہو سکتی ہے، کوئی خطا بھی ہو سکتی ہے، اس میں عصمت کا ہونا ضروری نہیں ہے، عصمت کا ہونا صرف نبوت کے مسائل میں ضروری ہے۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ، علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ، محقق حلی رحمۃ اللہ علیہ، شہید اول جیسی شخصیات، اور اس کے بعد اور اس سے پہلے گراں بہا شخصیات، انہوں نے اس نظریے کو اڈاپٹ کیا ہے کہ نہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف وحی کے معاملات میں معصوم نہیں ہیں، بلکہ عام طور پر روزمرہ زندگی کے معاملات میں بھی خطا سے معصوم ہے، بھول چوک سے معصوم ہے، وہ کبھی کسی چیز کو فراموش نہیں کرتے۔ لہٰذا اس کتاب کا ٹائٹل ہی ایک ایسا ٹائٹل ہے جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ شیخ مفید کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، یعنی رسالۃ، ایک ایسا رسالہ ہے فی عدم صحو النبی، کہ جس میں یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ رسول خدا صحو نہیں کرتے، ان پر نسیان عارض نہیں ہوتا۔ پھر اس کے علاوہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے آثار میں ایک نہایتی اہم اثر، جس میں انہوں نے بیان کیا کہ تزویج علی بنتہ من عمر، کہ کیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح دوسرے خلیفہ سے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، آیا ایسی شادی محقق ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ تو در واقع ایک نہایتی حساس موضوع ہے، اسے در واقع اہل تسنن کے علماء جو ہیں وہ امیر المؤمنین کی جو ہے وہ اسے داماد قرار دیتے ہیں دوسرے خلیفہ کو، اور اسی کو دلیل قرار دیتے ہوئے وہ تمام واقعات جو حضرت صدیقہ طاہرہ کی شہادت سے متعلق ہیں انہیں رد کرتے ہیں، اور بیان کرتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ وہ داماد ہو اور وہ اپنے جو ہے وہ گھر کے جو سسرال ہے ان کے ساتھ اس نے ایسا سلوک کیا ہو۔ یعنی اگر کسی نے سسرال کے ساتھ برا سلوک کیا ہو تو کون اسے اپنا داماد بناتا ہے؟ در واقع ایک ایسی جو ہے وہ دلیل قائم کی جاتی ہے۔ تو شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے در واقع اس ازدواج کو رد کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ ایسی کوئی ازدواج محقق نہیں ہوئی ہے۔ البتہ اس میں بعض ایرانی علماء قائل ہیں کہ ایسی ازدواج ہوئی ہے، لیکن دلائل کی روشنی میں ایسی کوئی ازدواج محقق نہیں ہوئی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ کتاب العمالی، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب جو انہوں نے اپنے شاگردوں کو املا کروائی، اور اس کتاب میں 387 روایات ایسی ہیں جو اخلاقی موضوعات پر ہیں، اعتقادی موضوعات پر ہیں، تاریخی موضوعات پر ہیں، جنہیں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال کے عرصے میں اپنے شاگردوں کو املا کروائی ہے۔ یعنی در واقع 42 مجالس
ان 7 سالوں میں منعقد ہوئیں کہ جو رمضان کے مہینے میں، رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں منعقد ہوا کرتی تھیں گاہ بگاہی، اور شاگرد باقاعدہ ان احادیث کو تحریر کیا کرتے تھے، اور بعد میں وہ کتاب عمالی شیخ مفید کے عنوان سے معروف ہوئی۔ اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ روش ہوا کرتی تھی کہ علماء باقاعدہ احادیث کو املا کروایا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو۔ پھر جو کتاب آپ کی خدمت میں بیان کی جائے اس کا عنوان ہے تفضیل امیر المؤمنین علیہ السلام۔ در واقع یہ کتاب ایک مقدمے اور 7 فصلوں پر مشتمل ہے، اور اس کتاب میں در واقع امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اب جب فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، لہٰذا اس فضیلت کے اعتبار سے اس کے اور بھی مختلف نام ہیں، مثلا تفضیل امیر المؤمنین علی الامہ کہ امیر المؤمنین صرف امت پر افضلیت رکھتے ہیں، یا تفضیل امیر المؤمنین علی سائر الائمہ کہ باقی تمام ائمہ پر بھی امیر المؤمنین جو ہے وہ افضلیت رکھتے ہیں، یا تفضیل امیر المؤمنین علی سائر البشر کہ تمام بشریت پر امیر المؤمنین کو فضیلت اور برتری حاصل ہے، علی سائر الاصحاب تمام اصحاب پر امیر المؤمنین کو برتری ہے، کہ تفضیل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علی جمیع الانبیاء غیر محمد کہ رسول خدا کے علاوہ تمام انبیاء پر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو فضیلت حاصل ہے۔ در واقع اس کتاب میں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے آیہ مباہلہ کی روشنی میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو چونکہ نفس رسول ہیں، لہٰذا نفس رسول کی حیثیت سے وہ در واقع رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام امت پر، تمام اصحاب پر، تمام انبیاء پر، تمام بشریت پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اس کتاب میں اس موضوع کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر شیخ مفید کے آثار میں ہے کتاب المزار کہ در واقع اس کتاب میں شیخ مفید نے حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی زیارت سے متعلق جو زیارات ہیں، جو دعائیں ہیں، انہیں تحریر کیا ہے اور بیان کیا ہے۔ اس کتاب کے بھی مختلف نام ہیں، مثلا کتاب المزار ہے، مناسک المزار ہے کہ وہاں کیا کیا اعمال انجام دینے ہیں، یا المزار الصغیر کے عنوان سے بھی یہ کتاب موجود ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو کتاب آپ کی خدمت میں بیان کی جائے مسئلۃ اخری فی نص علی علی یعنی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی خلافت کے اس بات کے موضوع پر اس کتاب کو تحریر کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں در واقع یہ بحث کی گئی ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد حق کے خلافت کو کیوں حاصل نہیں کیا، ولو جنگ کرنا پڑتی، ولو تلوار اٹھانا پڑتی، تو کیوں امیر المؤمنین نے ایسا نہیں کیا؟ یہ اپنے مخالفین کو رسوا کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں بیان کیا کہ یہ حق جو ہے وہ میرا تھا، انہوں نے غصب کیا ہے، یہ سب غاصبین ہیں؟ وہ کردار جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنایا وہ امیر المؤمنین نے کیوں نہیں اپنایا؟ اس کتاب میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ امیر المؤمنین نے ان خلفاء کے ساتھ مسالمت آمیز جو رویہ اپنایا اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ اگر تحفہ دیتے تھے تو امیر المؤمنین کیوں قبول کیا کرتے تھے؟ یا وہ اگر نماز جماعت پڑھ رہے ہیں تو امیر المؤمنین اس میں کیوں شریک ہوا کرتے تھے؟ البتہ شریک ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی اقتداء کی جا رہی ہے، اس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ یہ اس قسم کے موضوعات ہیں جو اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں۔ پس عزیزان محترم، یوں تو آپ کی خدمت میں بیان ہوا کہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے 200 سے زائد کتابیں تحریر کی ہیں، اور نجاشی نے 176 سے زائد کتابیں شیخ مفید کی طرف منسوب کی ہیں، لیکن شیخ مفید کے آثار در واقع اسی طرح سے تاریخی اور کلامی موضوع کی اہمیت سے یا فقہی موضوعات میں بھی جو موضوعات بیان کیے وہ ایسے موضوعات ہیں جو روزمرہ زندگی میں انسانوں کو درپیش آنے والے موضوعات ہیں، دلچسپی کے حامل موضوعات ہیں۔ لہٰذا شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے اکثر آثار ایک تو ان کا حجم کم ہے، دوسرا دلچسپی سے متعلق ہیں، روزمرہ مسائل سے متعلق ہیں، لہٰذا شیخ مفید کے زیادہ تر آثار جو ہیں وہ نابودی سے بچے رہے، اسی طرح دست بدست منتقل ہوتے رہے، نسخہ برداری ہوتے رہے، لوگ ان کی حفاظت کرتے رہے، چونکہ یہ مسائل روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے ہیں اور لوگ ان کو جو ہے وہ حفاظت سے رکھتے رہے تاکہ ان کو استعمال کر سکیں۔ لہٰذا آثار شیخ مفید تمام تو ہم تعارف نہیں کروا سکتے، جو آثار آپ کی خدمت میں تعارف کروائے ان سے واضح ہو جاتا ہے کہ شیخ مفید ایک نہایتی جلیل القدر عالم ہیں،
کل امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا میلاد ہے، لہٰذا وہ توقیعات جو شیخ مفید سے متعلق امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی جانب سے بیان ہوئی ہیں، کل ہم انشاءاللہ ان کی طرف اشارہ کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان آثار کو شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ سے قبول فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو عالی و متعالی قرار دے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت، صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان، مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔